اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ظفر پراچا صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انتہائی اہم اعلان سامنے آیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، ٹریڈ ڈیل مکمل ہو گئی ہے. اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں؟ السلام علیکم جناب، آپ کا وعلیکم. شکریہ موقع دینے کا. بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کافی کلوز ریلیشن شپ بنائی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات روز بروز ان سے بہتر ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ وہ پاکستان اور وہ مل کے تیل کو تلاش کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان انڈیا کو تیل ایکسپورٹ کرے گا اس کمپنی کے تھرو جو یہ کمپنی کے ذمہ کام لگایا جائے گا. تو دیکھیے جو بھی ہے پوری دنیا میں ٹریڈ ہی ہے، اس وقت اکنامی کی وار ہے، اور انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ ہے وہ درست کرے. وہ آئے دن جو پاکستان پہ الزامات لگاتا ہے اس سے بھی وہ اب اس کو اپنی روش بدلنی چاہیے، کہ دنیا جو ہے نا اب ایک سمٹ کے آپ دیکھیں تو ایک ون کلک کے اوپر آ گئی ہے، ساری گلوبل ولیج بن چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو اعلان ہے بڑا خوش آئند ہے، اور پاکستان جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں، اور سب جو ایک پیج پہ ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، اس کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں وہ ہیں مینلی. اب ہم جو جا رہے ہیں سی پیک ون ورلڈ ون روڈ، جو صرف چائنا تک تھا پہلے، اب ہم سینٹرل ایشیا، یوکرین، رشیا، وہاں سے یورپ جانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس طرف ہم فار ایسٹ اور گلف جانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کافی تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اڑان پاکستان پروگرام ہے، اڑان پاکستان سے زیادہ مجھے پاکستان ہی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر فیلڈ میں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کا جو بہت سارے سیکٹرز بند تھے وہ بھی بحال ہو گئے ہیں، اور ہمارے ریزرو بھی بہتر ہو گئے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی ہم نے دیکھا کنٹرول میں آ رہا ہے، ٹیکس ٹو جی ٹی پی بھی ٹھیک ہو رہا ہے اوور آل ورلڈ وائڈ. اور خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد پاکستان نے جو اپنا لوہا منوایا ہے اور جو اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، وہ ایک ساری چیزیں مل کے ایک اچھی خوش آئند بات مجھے نظر آتی ہے ٹھیک. کہ پاکستان میں آپ کو مزید فورن انویسٹمنٹ بھی نظر آئے گی، خاص طور پہ مائننگ کے اندر، اور جو گرین انیشیٹو کے اندر، کرپٹو مائننگ کے اندر، کرپٹو کرنسیز کی جو ٹریڈنگ ہے اس کا لائسنسز دینے کی بات ہو رہی ہے آج کل میں، جس میں بھی ٹرمپ صاحب کی اپنی کمپنی بھی پاکستان میں خصوصی توجہ دے رہی ہے. تو یہ ایسے وقت میں یہ بیان آنا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے کہ آئل تلاش کیا جائے گا اور اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک تو ہم آئل امپورٹ کر رہے تھے، اور بڑے پیمانے پہ ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے ہر طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں، کرپشن کو اپنی ٹھیک کریں، اور اپنی پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھیں. خاص طور پہ جو معاشی طور پہ جو ایک معاہدہ ہے وہ ہونا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان. جیسے کہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں، اسی طرح ہم کو اب چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاست ضرور کرے، لیکن معیشت کے اوپر یا ملک کے استحکام کے اوپر اور جو پاکستان کی ترقی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے، اور فورن انویسٹر کو ہمیں ویلکم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹر کو بھی اعتماد دینا ہے،
اور جو ٹیکسز کی جو بھرمار ہے انہیں کم کر کے ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا ہے. لوگوں کو جیسے کہ ہماری مختلف میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، آج کل میں بھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر حکومت اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی ہے کہ کاروبار دوست ماحول ہو، آسانی ہو، جو فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا سو ہو گیا، مزید نہ ہو، برین ڈرین نہ ہو، اور لوگوں کو جو ایس آئی ایف سی کے تھرو جو ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک. اور دنیا پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے، مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی سیاسی تنازع میں، علاقائی تنازع میں، خاص طور پہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے بلوچستان میں اور کے پی کے وغیرہ میں، وہ میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. جب بھی پاکستان معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ مستحکم ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے. ٹیررسٹ جتنے ہیں وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی. بس بدقسمتی سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو آپ کی علاقائی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اس میں اس قسم کے ایلیمنٹ، اس قسم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو ان لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنی بات منواتے ہیں. اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے. تو اب ہم کو کوئی نہ کوئی لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اپنی سیاست کے بجائے اپنی ریاست کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی کہ یہ نہیں کہ اگر ہم نے ایران بارڈر کے اوپر یا افغانستان بارڈر کے اوپر اپنی امیگریشن پالیسی اپلائی کی تو دھرنے شروع ہو گئے 8 اور 9 مہینے کے. جبکہ وہی افغانستان ہے، اس کے جو باقی بارڈرز جن ممالک کو لگتے ہیں وہاں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ قانون کی عمل درآمد بھی ہے اور دونوں طرف کے ملکوں کے قانون کا احترام بھی ہے. بالکل. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے وہ زیادہ تر اسمگلرز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں، علاقائی جماعتوں میں آ گئے ہیں. اور جب ان کو اس چیز سے روکا جاتا ہے تو وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بلیک میل کر کے اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے جی. کہ اب ہمیں سب سے پہلے پاکستان، پھر عوام، پھر ہم. جی. اب ہم کو اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہوں گی اور جب ہی ملک ہمارا ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 4-5 سال کے اندر پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے گا. اور انشاءاللہ. یہ جو امریکہ جیسی، ٹرمپ صاحب جیسے مشکل آدمی جو پاکستان کو اتنا فیور کر رہے ہیں یا اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. بالکل. اس کی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، 5ویں بڑی ہماری پاپولیشن ہے. ہمارے پاس دنیا کی ہر قسم کے وسائل موجود ہیں. پھر جو ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور جو ہمارے پاس گوادر ہے یا جو ہمارے پاس 1 بیلٹ 1 روڈ سی پیک ہے، یہ اگر ہم اس کو صحیح طرح منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں گے اور اپنی ذات سے زیادہ ملک کے لیے سوچیں گے تو ہم بہت تیزی سے آگے جائیں گے. بالکل. کیونکہ یہ پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد پاکستان اپنا تیل انڈیا کو بیچے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی ہم امپورٹ بیس کنٹری سے امپورٹ کر رہے ہیں آئل اور اب ہم ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں.